تین بہت بڑے کام اس زمانہ غیبت کے اندر مراجع تقلید کے ذریعے سے ہوئے ہیں. تین بڑے کام. پہلا کام کیا ہوا ہے؟ پہلا کام یہ ہوا ہے کہ وہ جو احترام ختم ہو گیا تھا سوسائٹی کے اندر ایک امام کا، اس احترام کو مراجع نے بحال کیا ہے. کیسے ختم ہوا تھا ائمہ کا احترام؟ ایک دن مولا کائنات گھر تشریف لائے، بی بی زہرا نے پوچھا، علی میں نے سنا ہے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. مولا علی نے فرمایا، زہرا سلام تو دور کی بات، میں سلام کرتا ہوں تو جواب نہیں دیتے. احترام ختم امام کا. امام حسن جب جنگ کرنے گئے، 8,000 کا لشکر دوسری طرف چلا گیا، امام صلح کرنے پر مجبور ہو گئے، تو جو لوگ اطراف میں کھڑے تھے انہوں نے کیا کہا؟ یا مذل المؤمنین، اے مومنین کو ذلیل کرنے والے. اللہ، امام حسن مجتبیٰ کے لیے ایسے القاب سے یاد کیا جا رہا ہے. امام حسین اور ابن عباس بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آ گیا، کہا کہ میرا ایک سوال ہے. تو مولا حسین نے کہا فرمائیں کیا سوال ہے؟ وہ کیا کہتا ہے؟ میرا سوال آپ سے نہیں ہے، ابن عباس سے ہے. اسے اتنا بھی پتہ نہیں ہے سامنے امام بیٹھا ہوا ہے. احترام نہیں. آپ بے حرمتی کا اندازہ لگائیں، امام حسین کی لاش کے اوپر اتنے پتھر مارے گئے کہ پتھروں کے ایک ڈھیر پہاڑ کی طرح جمع ہو گیا. جب بی بی زینب آئی ہیں لاش حسین پہ تو پتھر ہٹائے ہیں، لاش کو نکالی ہے. قرآن ناطق، اس کی اتنی بے حرمتی، اتنی بے حرمتی. آپ امام کاظم کو دیکھیں، ایک زندان پہ ڈالتے تھے، وہاں سے نکالتے تھے، دوسرے زندان میں وہاں سے نکالتے تھے، تیسرے زندان میں. لوگ دیکھ رہے ہوتے تھے. ان کا امام ان کی نظروں کے سامنے اٹھا کے لے جایا جا رہا ہے، زندان میں ڈالا جا رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، آگے جا کے روکنے والا کوئی نہیں ہے. ائمہ کا احترام ختم ہوا تھا سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر. غیبت کے زمانے میں جو پہلا کام ہوا، غیبت صغریٰ کے زمانے میں کیا ہوا؟ یہ احترام بحال ہوا. کیسے بحال ہوا؟ کہ ایک نائب خاص جو نواب اربعہ، وہ جاتے تھے امام کے پاس، لوگوں کے مسائل لے کے، وہاں سے جواب لے کے آتے تھے اور واپس آ کے جواب بتاتے تھے. تو لوگ ان نواب خاص کا، نواب اربعہ کا احترام کرتے تھے. کیوں کرتے تھے؟ اس لیے احترام کرتے تھے کیونکہ یہ امام کے پاس جاتے ہیں، امام سے حدیثیں لے کر آتے ہیں اور ہمیں بیان کرتے ہیں. نواب خاص کا احترام اس وجہ سے تھا کہ امام کی حدیثیں جا کے بیان کرتے ہیں. اب ایک آدمی جو امام کی حدیث بیان کرتا ہے، لوگ ان کا احترام کرتے ہیں، تو خود امام آئے تو احترام نہیں کریں گے؟ یقیناً کریں گے. دیکھو سوسائٹی کے اندر جو احترام ختم ہوا تھا نواب اربعہ کے زمانے میں، وہ احترام بحال ہو گیا. اور پھر غیبت کبریٰ کے زمانے میں اطاعت بحال ہو گئی. اطاعت بحال ہو گئی. ائمہ کے زمانے میں لوگوں نے اطاعت کرنا چھوڑ دیا تھا. رسول اللہ نے کہا جنگ تبوک کے لیے جانا ہے. جنگ تبوک کن سے ہوئی تھی؟ رومیوں سے. مدینے سے آنا تھا کہاں پہ؟ اردن کے بارڈر پہ آنا تھا، روم والوں سے جنگ لڑنے کے لیے. تو منافقین نے پروپیگنڈا شروع کیا، کہنے لگے گرمیوں کا موسم ہے، 600 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اس گرمی میں وہاں تک چل کے کیسے جائیں گے؟ فصلیں ابھی پک چکی ہیں، اگر فصلوں سے محصولات کو نہیں اتاریں گے کھائیں گے کیا؟ بھوک سے مر جائیں گے. بعض کہنے لگے سنا ہے رومی عورتیں بڑی خوبصورت ہیں، وہاں جائیں گے کہیں فریفتہ نہ ہو جائیں ان کے اوپر،
ایمان ہمارا زائل نہ، بہانے، اطاعت نہیں تھی۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، اے ایمان والو کیا ہو گیا ہے تمہیں جب تمہیں کہا جاتا ہے نکلو خدا کی راہ میں، اثاقلتم الی الارض، زمین سے چپکے رہتے ہو، دنیا کی بات کرتے ہیں تو ایسے اچھلتے ہو جیسے پاؤں کے نیچے سپرنگ لگی ہوئی ہو، دین کی بات کرتے ہیں تو چپک جاتے ہو زمین سے۔ اطاعت نہیں تھی۔ سدیر سیرفی نے امام جعفر صادق سے کہا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، مولا آپ قیام کیوں نہیں کرتے؟ آپ کے جد حسین نے بھی تو قیام کیا تھا۔ سدیر کا ہاتھ پکڑ کے مدینے سے باہر لے گئے، آگے ایک ریوڑ تھا جس میں بکری اور بھیڑ کے بچے تھے، وہ چر رہے تھے۔ کہا کہ اس ریوڑ کے برابر میرے پاس لوگ ہوتے میں قیام کرتا۔ سدیر کہتا ہے میں نے گننا شروع کیا تو 17 سے زیادہ نہیں تھے، 17 سے زیادہ نہیں تھے۔ مولا آپ کے پاس تو 4000 شاگرد تھے۔ یہ 4000 شاگرد وہ تھے جنہوں نے بعد میں مذہب درست کیا امام جعفر صادق کے مقابلے میں، امام سے علم لیا اور پھر کیا کیا؟ اطاعت ختم ہو گئی تھی سوسائٹی کے اندر۔ مراجع اعظام نے کیا کیا؟ اطاعت کو بحال کیا۔ ایک مرجع تقلید فتویٰ دیتا ہے، ہم بغیر چون و چرا کے عمل کرتے ہیں۔ ایسا کرتے ہیں نہیں کرتے؟ ابھی مجتہد فتویٰ دیتا ہے، ہم نہیں پوچھتے اس کی دلیل کیا ہے، ہم بہانے نہیں بناتے کہ یہ فتویٰ کیوں دیا ہے، ہم بغیر چون و چرا کے اطاعت کرتے ہیں ایک مرجع تقلید کی۔ اب اگر امام آ کے ہمیں حکم دے، کیا اطاعت نہیں کریں گے؟ اطاعت نہیں کریں گے۔ مراجع اعظام نے اطاعت بحال کی ہے۔ ہمیں تربیت کے مراحل سے گزارا گیا ہے اس عصر غیبت کے اندر۔ کن کے توسط سے تربیت کے مراحل سے گزارا گیا؟ انہی مراجع اعظام کے توسط سے۔ امت کی تربیت نہیں ہوگی تو اب امام بھی ظہور نہیں کریں گے۔ سب سے بڑی ذمہ داری مراجع اعظام کی یہی ہے کہ اس امت کی تربیت کریں، اور کی ہے تربیت، احترام بحال کیا، اطاعت بحال کی۔ اس سے آگے مراجع نے تیسری چیز، امام کے اوپر قربان ہونا سکھا رہے ہیں مراجع تقلید۔ آپ دیکھیں پوری دنیا سے لشکر جمع ہو گئے تھے نا اتباعت عالیات کو ڈھانے کے لیے۔ آیت اللہ سیستانی کا ایک فتویٰ اور پھر رہبر معظم کی حمایت اور سپورٹ، اس سے اتباعت عالیہ کی حفاظت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ایک فتویٰ کے اوپر نکلے لوگ اپنے ائمہ کے روزوں کی حفاظت کرنے کے لیے۔ پہلا مرحلہ اطاعت کا فتویٰ دیتے تھے، فتویٰ تو آپ گھر کے اندر بیٹھ کے عمل کرتے ہیں نا۔ مراجع ہمیں تیسرے مرحلے میں لے کر آ گئے، اب گھروں سے بھی آپ نے نکلنا ہے اپنے دین کی حفاظت کے لیے۔ پتہ نہیں آپ دنیا کو کس جہت سے دیکھتے ہیں۔ ائمہ علیہ السلام کی روایات کی روشنی میں یہ دنیا 2 بلاکس میں تقسیم ہو جائے گی۔ ایک طرف اینٹی ظہور طاقتیں جمع ہو جائیں گی، ایک طرف ظہور کے لیے زمینہ سازی کرنے والے جمع ہو جائیں گے، اور یہ زمینہ سازی کرنے والوں کو کون لیڈ کرے گا؟ یہی مراجع تقلید لیڈ کریں گے۔ اللہ یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہماری، امام کے ظہور کے لیے زمینہ سازی کس کے ذریعے ہوگی؟ کس کی لیڈرشپ میں ہوگی؟ مراجع تقلید کی لیڈرشپ میں ہوگی۔ یہ مراجع تقلید جتنے بھی ہیں آپ کو ادھر ادھر ہونے نہیں دیتے، آپ کی ڈائریکشن کو صحیح رکھتے ہیں، آپ کی روح کو طاقتور بنانے کا سامان فراہم کرتے ہیں۔
تاکہ آپ ان کی قیادت میں اتریں، جان اگر دینی پڑی تو دینے کے لیے تیار۔ دیکھو کتنے لوگ شہید ہو گئے انہی اتباعت عالیات کی حفاظت میں۔ کام کن کے ذریعے سے ہوا؟ مہاراجیں یہ